السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جناب علی، یہ محکمہ موسمیات والے نے کہا ہے کہ آج لاہور میں بھی بارش کا امکان ہے، اور جہلم اور گجرات اور میاں والی اور بہت سارے ضلع بتا رہے تھے۔ ایتھے تے کڑاکے دار دھوپ نکلی ہوئی ہے، بالکل بہت ہی تو یہ بہت پیاری دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے نا تو میں 15-20 منٹ کی واک ضرور کر لیتا ہوں، ہر جگہ، گھر کے اندر، باہر، مارکیٹ، دفتر، ہائی کورٹ میں، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں میٹھا کھا رہا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے شوگر بھی ہے اور میٹھا کھاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں واک بہت کرتا ہوں، یہ میری وہ ہابیز ہوتی ہیں نا، ہابی، مشغلہ، ان میں ہے۔ جیسے کتابیں لکھنا میری ہابی ہے، میری 4 کتابیں ہیں ماشاءاللہ، اور واک کرنا میری ہابی ہے، پارکوں میں سیر کرنا میری ہابی ہے، ہوٹلنگ بھی میری ہابی میں شامل ہے، اور یہ واک کو میں نے شامل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مجھے ٹائم ملا ہے تھوڑا سا، تو میں واک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی ایسے، یہ عادت ہوتی ہے، عادتیں بنا لیں نا، پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جتنی زندگی ہے، اور سر جی مرنا تو سب نے ہے نا لیکن جتنی زندگی ہے وہ فٹ گزرے، ایسے مزے سے گزرے، صحت کے ساتھ گزرے۔ ہائے ہائے کراتے ہوئے گزرنے سے بہتر ہے کہ بندہ یہ فٹ رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چھکے پہ چھکا، میں نے بتایا تھا نا مریم نواز کا چھکے پہ چھکا، تو پہلا بڑا چھکا یہ ہے کہ پورے لاہور میں اعلان ہو گیا ہے کہ جناب وائی فائی فری ملے گا ہر بندے کو فری وائی فائی۔ ہاں جی، یہ بہت بڑا ہے۔ آپ جو لوگ وائی فائی استعمال کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے یہ اب سب سے اہم چیز ہی یہی ہو گئی ہے۔ ٹیلی فون میں بیلنس ہو نہ ہو، وائی فائی ضروری ہے، واٹس اپ کا استعمال ضروری ہو گیا ہے، کاروبار میں، اسٹوڈنٹ کے کتابیں، یہ وہ، تو وائی فائی کا بہت بڑا چھکا لگایا ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ یہ ٹرائل کے بیس پہ، وہ آزمائش ہوتی ہے نا، ٹرائل ہوتا ہے پہلے، وہ انہوں نے لاہور میں کی ہے۔ اگر یہ ادھر کامیاب ہو جاتا ہے تو مجھے ابھی سے میسج آ رہے ہیں کہ جی مریم نواز لاہور کی وزیر اعلیٰ بنی ہے، اور میں نے کہا نہیں، سب جگہ کرے گی، پہلے ٹرائل ہوتا ہے نا، چیکنگ ہوتی ہے کہ یہ سسٹم کامیاب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ لاہور میں وائی فائی فری کیا ہے، تو اگر یہ کامیاب ہوگا تو لازمی پنجاب تک جائے گا سر جی، پنجاب کے بعد انشاءاللہ مرکز تک بھی جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا چھکا ہے جو مریم نواز صاحبہ، وہ سارے ٹی وی چینل یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ 3-4 دن سے آئی ہیں، تو وہ تو آرام سے بیٹھ ہی نہیں رہی، صبح اٹھ رہی ہیں، نماز پڑھ کے نکل پڑتی ہیں، اور پھر سارا دن کام کرتی ہیں، ان میں انرجی بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت اچھی خبر ہوگی کہ عوام کے لیے کوئی کچھ کر جائے۔ یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا، یہ اس میں آتے ہی ویسے امیر لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی اتنی لالچ نہیں ہوتی کہ وزیر اعلیٰ کی اتنی تنخواہ ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شریف فیملی ہے نا، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں یا مریم، یہ سارے کبھی انہوں نے گورنمنٹ سے تنخواہیں نہیں لی، یہ پکی بات ہے۔ اب اس کو کوئی پازیٹیو لے یا نہ لے، ان کی مرضی ہے، انہوں نے کبھی تنخواہیں نہیں لی، اور ہمیشہ وہ یہ فری کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی مشہوری نہیں کرتے عمران خان کی طرح۔ اس نے تو کہا تھا نا میری یہ تنخواہ بھی تھوڑی ہے وداؤ، تو یہ وہ والی مشہوری نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا چھکا ہے، اور اب اس وقت سارے لوگ ٹی وی چینل، پروگرام والے اور ٹی وی والے جناب بیٹھے ہیں کہ کب یہ قومی اسمبلی کا بہت بڑا ایونٹ ہے۔ انہوں نے اپنے باقی سارے پروگرام ختم کر دیے ہیں، اور اسی کو وہ چلا رہے ہیں کہ جناب قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے۔ سب سے ڈر تو فتنے کا بنا ہوا ہے نا، کہ وہ کوئی بائیکاٹ نہ کر دے، کچھ نہ کر دے، استعفے نہ کر دے۔ سر جی ادھر سے کھوپڑی نہیں ہے، اسے نہیں نا پتہ لگتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پہلے اسمبلیوں سے استعفے دیے ہیں، اب بھی کوئی لوگ مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ جی حلف چکن تو بعد پھر استعفے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، ایک بندے کی ویژن ہی نہ ہو، اکیلا بندہ کام کر رہا ہے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ مرید بن کے اس کی ہر بات کو یس کہہ رہے ہیں۔
وہ ننگا بھی سامنے آ رہا ہے تو کہتے ہیں جی یہ روحانی لباس پہنا ہوا ہے، تمہیں اس کا کیا پتہ ہے، اس نے تو روحانی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے اس کے مرید ہیں۔ تو آتے ہی عمر ایوب نے کیا کہا، دیکھیں کتنا گندہ بیان دیا ہے، ہم اسمبلی میں آئے ہیں عمران خان کو رہا کرانے، بتائیں جی عمران خان کو ہم نے گرفتار کیا ہے، نون لیگ نے کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا ہے، کس نے، نگران نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ اور سر جی اپنے کرتوت ہیں، اپنے کرم ہیں جو اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ کرم اور کرتوت ایک ہی چیز ہوتی ہیں۔ یہ اپنے کرم اور کرتوت ہیں اس کے جو اس کے سامنے آ رہے ہیں، ہر کیس میں وہ پھنستا جا رہا ہے۔ ابھی جو انہوں نے خط لکھا ہے، اب اس کو اگر پیروی کی جائے نا، یہ بھی 9 مئی کی طرح ہے، یہ 9 مئی کی طرح ہے یہ خط لکھنا۔ یہ خط وہ لکھ ہی نہیں سکتا، IMF کا کوئی ادارہ اختیار نہیں ہے، وہاں پہ کوئی خط بھی نہیں لکھا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ تو یہ جو خط اس نے لکھا ہے نا، یہ غیر قانونی ہے، اس کو فالو کیا جائے، اور جن لوگوں نے خط لکھا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے، ٹھیک ہے، وہ قانونی کارروائی بنے گی، ان کے خلاف بنے گی قانونی کارروائی۔ تو باقی لوگ بہت سجیشنز دے رہے ہیں جی مریم نواز صاحبہ کو کہیں یہ کریں وہ کریں، بھائی یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو نواز شریف نے تقریر میں کہہ دیا ہے کہ جو گند یہ مچا کے گئے ہیں 1.5-2 سال لگیں گے اس کو صاف کرنے میں۔ ویسے مریم نواز صاحبہ نے نا یہ گندگی کی صفائی کا بھی نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ 15 دن کے میں آپ کو مہلت دے رہی ہوں، 15 دن کے بعد میں دیکھوں گی کہ کتنی لاہور میں اور پنجاب میں صفائی ہوئی ہے، اور کس گٹر کے ڈھکن پہ کون سا ڈھکن غائب ہے گٹر کا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری انہوں نے باتیں بتائی ہیں، اور ان کی ہر طرف توجہ ہے۔ اپنے ساتھ انہوں نے ٹیم رکھی ہوئی ہے، مریم اورنگزیب، عظمیٰ بخاری اور پرویز رشید صاحب، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں تجربے کے طور پہ۔ اور مریم نواز کو خود بھی بڑا تجربہ ہے بھائی، انہوں نے بڑے ظلم سہے ہیں، اس کے مانیمنٹل کے ظلم سہے ہیں بڑے۔ تو وہ یہ نہیں کہ کوئی پہلی دفعہ کوئی کسی دوسرے ملک سے آ گئی ہے، ایلین ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی ہم کہتے رہیں گے جی کہ مہنگائی کم کرو، اور سوئی گیس اور بجلی کے بل تو یہ تو قیامت بن جاتے ہیں نا، جب بل آتا ہے یقین کرو پہلے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ خامد کہتا ہے جی تسی بیوی کو کہ تسی بچن اور بیوی نے تسی استعمال کیتی ہے بجلی، وہ کہتے نہیں جی تسی کیتی ہے۔ تو یہ عذاب بنے ہوئے ہیں، کیونکہ بالکل ہی قوت برداشت سے باہر ہیں سر۔ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس 100 روپے ہے نا، تو 80 روپے کا بل آ گیا، چلیں 20 روپے آپ کے پھر بھی بچ گئے نا۔ ادھر یہ حال ہے کہ 100 روپے آپ کے پاس ہے تو 500 کا بل آ گیا، اب وہ کیسے پورا کرے، کیسے لوگوں سے وہ اکٹھا کرے، وہ سارا کچھ کرے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت یہ گھر کی کہانی ہے، آپ کو توجہ دینی پڑے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یورپ امریکہ میں اس طرح بجلی بار بار جاتی اور گیس جاتی تو قسم سے وہاں بل نہ آتے، اور معذرت کرتی گورنمنٹ کے جی ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آپ کو بجلی نہیں فلانے ٹائم پہنچا سکے۔ یہ دیکھ لیں، میں نے 2-3 کیس کیے ہیں کویت میں، اور جب عراق اور کویت کی جنگ لگی تھی تو وہاں جہاں پہ مثلا آپ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں، علامہ اقبال ٹاؤن کے کسی ایریے میں ایک کوئی بم گر گیا ہے، ٹھیک ہے، فائرنگ ہوئی ہے، بم گر گیا ہے، وہ پورے ایریے کو آفت زدہ قرار دے کے تو ان کو انہوں نے پیسے دیے ہیں کہ آپ ڈسٹرب ہوئے ہیں تو اب ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ کویت والوں کے وہ 21 لاکھ روپے کے میں نے کیس کیے ہیں جو ان کو واپس ملے ہیں۔ تو سر جی اتنا لوگ جو ہے نا اپنی عوام کا خیال کرتا ہے۔ حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ حکومت جو ہے فار دی پبلک، ٹو دی پبلک، بائی دی پبلک، یہ سارا اس لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 ارب روپے کی بلڈنگ ہو نا، مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اور اس میں اگر ایک انسان پھنس جائے اور اس کا کوئی حل نہ ہو تو اس کو گرانے کے علاوہ حل نہ ہو تو وہ کہتے ہیں وہ پوری 1 ارب کی بلڈنگ گرا دو، انسان کو بچاؤ۔ انسانوں کی اتنی اہمیت ہے انسانوں کی، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ انسانیت کے لیے سارا کام ہوگا. یہ ہماری ویڈیو بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے تو جناب خوش رہو وستے رہو. موسم آپ کو میں نے اچھا دکھا دیا ہے. گراؤنڈ میں میں نے کہا تھا آج آپ کو میں ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا تو حالت بدل نہیں آئے. بدل آن کے تو تانوں وہ بھی دکھاواں گے. تو اچھی جی چاہ بنا کے میرے والوں پیو, قانونی ٹی وی والوں چاہ پیو, وہ بل میں دیاں گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.